بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. یہ پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں تاکہ دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکیں، کیونکہ دعا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس سے دنیا کی ہر پریشانی، ہر مصیبت کو ختم کیا جا سکتا ہے. دعا آپ کی تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے، پلٹ سکتی ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں بیان کر کے مفتی شیخ عبد الرحمن ازہری صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ازہری صاحب آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فون نمبرات میں دہرا دوں: 1-004-192-154 اور 9989974324. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا پروگرام میں آپ تشریف لائے. مفتی صاحب، آج کل کے حالات کے حساب سے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالرز بھی اکثر کالرز اس طرح سے فون کرتے ہیں کہ ہر طرف سے پریشانیوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. کہیں نہ کہیں انسان ہمیشہ اس سکون کا متلاشی رہا ہے، کسی ایسے سہارے کی تلاش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون پیدا ہو جائے. آخر ان سب مشکلات سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے اور کیا وظائف ہے؟ جی دیکھیے، پریشانیوں سے بچنا، مشکلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. انسان دنیاوی بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، کبھی نوکری، کبھی مال، کبھی کچھ، تو اس میں اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جس کا رب ہو جائے اس کا سب ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کے بندے بن جائیں، فرما بردار بندے بن جائیں، گناہوں سے بچیں. تو سب سے بڑا سکون، تمام مسائل کا حل اسی میں پوشیدہ ہے. تو اگر کر لے کوئی تو اس کے لیے کافی ہے. لیکن پھر بھی لوگ ہیں، پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، تو راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ لوگوں کو پھر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی جائے، اور کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کے نام کا ورد کرنے اور وظیفہ کرنے کا موقع دیتے رہتے ہیں. یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو رہنمائی مل جائے، کسی نہ کسی حد تک رب کی بارگاہ سے جڑ جائیں. ناظرین، براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. میں ایک بار پھر سے دہرا دوں: 1-004-192-154 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک بار پھر سے گزارش آپ سب سے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، شیخ ابرار بول رہا ہوں صاحب، کوٹا راجستھان سے. شیخ ابرار بھائی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ ہلکا ہلکا کبھی شریر میں درد رہتا ہے، بدن میں درد رہتا ہے آپ کے، اور سر تھوڑا تھوڑا بھاری رہتا ہے. سر بھاری رہتا ہے. جی ٹھیک ہے شیخ ابرار صاحب، شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو جواب دیتے ہیں. جی شیخ ابرار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور صبح شام 33 مرتبہ، صبح 33 مرتبہ، شام میں 33 مرتبہ یا سلامو کا ورد کیجئے. 33 ٹائمز جو ہے یا سلامو پڑھنا ہے، اول آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے. ان دو کے علاوہ چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کے بدن کا درد اور سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں، ناسک مہاراشٹر سے. جی شبانہ فرمائیں. جی میں نے پچھلے ہفتے فون کیا تھا. مولانا صاحب کو بہت بہت سلام. جی اچھا، ہاں بالکل، فرمائیے، آگے فرمائیے. وعلیکم السلام. ہاں، میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں نا میرے رشتے دار آ کر نا بہت جھگڑا کرتے ہیں بلا وجہ، اور میری بھابھی کے ساتھ میں غلط برتاؤ کرتے، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں. رشتے دار آ کے گھر پہ بدسلوکی کرتے ہیں، بھابھی کو آپ کی پریشان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں پریشان کرتے ہیں، اور ان کو ہمارے گھر سے بہت جلن ہے، بے حساب جلن ہے. پورے محلے میں گواہی دیے کہ ان کو بہت جلن ہے ہمارے گھر سے، ہمارے پریوار سے، ہماری خوشیوں سے. ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے مولانا صاحب کہ وہ ہم سے
اتنا ایسے رہتے ہیں کہ کہنے کے لیے ہماری بہن ہے، وہ کزن بہن ہے، مگر وہ ہم سے بہت ہی مطلب ان کے دل میں بہت ہی خلل اور خلوص بہت گندا بھرا ہے. چلیے شبانہ، شکریہ کال کرنے کے لیے، بتاتے ہیں آپ کو. جی دیکھیے بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے. اگر ان کے آنے سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے کہہ دیں، ان کو آنے سے روکیں. اگر کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے تو کوشش کریں، نہیں اب اس کے لیے ایسی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، ان کا آنا تو لگا رہے گا ہی. تو ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں، وہ جب آئیں تو پانی یا کوئی میٹھی چیز ان کو دے دیا کریں. اس پر یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر دیا کریں پہلے سے. وظیفہ یہ ہے یا ودودو، اللہ کا نام ہے یہ، یا ودودو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. 10 تسبیحاں یعنی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ کسی پانی پہ، کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے رکھ لیں. اس کو پانی پر اگر دم کریں تو بوٹل وغیرہ میں کر کے رکھ لیں. میٹھی چیز پہ ہے تو اس کو بھی ڈھک کے رکھ لیں. جس پہ بھی جیسی بھی آپ کو سہولت ہو رکھ لیں. وہ جب آئیں تو ان کو دے دیا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے ان کا دل نرم ہو جائے گا. بالکل، ہمیں امید ہے شبانہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو محترمہ، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ. ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے پاپا کا کام میں دھیان نہیں لگتا اور وہ کام نہیں کر رہے. کس چیز میں دھیان نہیں لگتا؟ کام میں. کام میں دھیان نہیں لگتا آپ کے والد صاحب کا، ٹھیک ہے. ہاں، اور وہ بیماری بھی ہے، ان کو بیماری کیا ہو گیا ہے؟ بیماری ملیات ہے ان کو. اچھا، بھولنے کی بیماری، غالباً بھول جاتے ہیں. ملیات ہے، ملیات. ٹھیک، چلیے ٹھیک ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی ان کا دوسرا سوال تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال کچھ مرض ہے ان کے والد صاحب کو، کچھ تکلیف ہے، کو کام میں دل نہیں لگتا، یہ البتہ سمجھ میں آیا ہے. جی 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 انشاءاللہ. تو ان کے لیے عرض ہے کہ ان کے والد صاحب سے کہیں روزانہ صبح فجر کے بعد لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھا کریں. لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے، 60 ٹائمز. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اور وہ بیماری کیا ہے انہوں نے وضاحت نہیں کی، کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. بہرکیف جو بھی ہو، اللہ کی طرف بالکل خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ متوجہ ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں. یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام 111 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی صحت کے حوالے سے آپ کی پریشانی ہے، وہ دور ہو جائے گی. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا نہ بھولیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم دھنباد جھارکھنڈ سے. برائے مہربانی ٹی وی بند کر، آواز بند کر دیجیے ٹی وی کی. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. پھر آپ کو ٹی وی پر ہی آپ کا جواب مل جائے گا. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ بیماری ہے، اس پر ڈاکٹر لوگ جواب دے دیا ہے. تھوڑا سا آپ زور سے بولیے. ڈاکٹر لوگ جواب دے دیا ہے. پہلے پیٹ اندر کچھ داغ ہے، اب منہ سے بنا جاتی ہے برابر. منہ سے خون آتا ہے؟ ہاں برابر ہر مہینہ. اچھا، پھیپھڑوں کی، لنگس کی کچھ پریشانی ہے؟ پورا پیٹ کا نس جو ہے باہر ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں. پریشان ہو گیا. جی آپ کو جواب دیں. جی شکریہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ نے جو شکایت کی ہے وہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کوشش کریں اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ یا سلامو پڑھا کریں. اور صبح شام 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیم پڑھیں. صبح 100 مرتبہ، شام میں کسی وقت عصر سے مغرب کے درمیان 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ کی مرض میں اللہ تعالیٰ چاہے تو
بالکل بہتری آئے گی, کمی آئے گی. اور یہ ایک اور ہمارا مشورہ ہے, اگر اڑوس پڑوس ہیں, آپ کے جان پہچان کے ہیں, کچھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں, تو آپ اپنے گھر میں ایک ذکر کا, ایک یا اللہ یا سلام, اس ذکر کا ایک دستر بچھائیں, 1,00,000 مرتبہ ختم کریں. ختم کرنے کے بعد دعا کریں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس مہلک بیماری سے نجات ملے گی. ضرور انشاءاللہ. مولانا صاحب یہ ایک ہی نشست میں کرنا, ایک ہی بیٹھک میں پڑھنا ہے ان کو یا اللہ یا سلام؟ جی ہاں, مطلب بیچ میں نماز کے لیے ضرورت کے لیے اٹھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک دن میں کم سے کم کرنا چاہیے. ایک دن میں کچھ چند لوگ مل کے بیٹھ کے یا اللہ یا سلامو ہے تو یہ 1,00,000 جی بالکل پڑھ لیں تو انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہاں جی فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. ہاں ابھی جو بچی نے فون لگائی تھی نا آپ کو, جی ہاں وہ بچی نے, اس کے پاپا کو ملیات ہے, ملیات مطلب صاف نہیں ہوتی ان کو. اچھا, پائلز کی بیماری, بواسیر جس کو بولتے ہیں. ہاں 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 ٹھیک ہے, بتائیں گے آپ کو. اور اس کے پاپا کا کام میں دل بھی نہیں لگتا, اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے, جمعہ کی تک نماز نہیں پڑھتے. جی اس کا جواب مولانا صاحب نے دے دیا تھا ابھی, بہرحال پھر سے بتائیں گے آپ کو. شکریہ. جی دیکھیے, نماز تو پڑھنا ہی ہے, ہر مسلمان پر فرض ہیں. اتنی سخت وعیدیں ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں, جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آپ کسی طرح ان کو سمجھائیں, یا قریب کے کوئی امام صاحب, حافظ صاحب وغیرہ ہیں تو ان کے ذریعے سے سمجھانے لگوائیں کہ نماز کی پابندی تو کرنی ہے جہاں تک ہو سکے. اور ہمارے جو وظائف ہیں وہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اپنا اثر دکھائیں گے. اللہ کا نام ورد کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, تو اللہ چاہے تو جو چاہے جیسے چاہے کرم فرمائے گا, اس کی ذات بہت بڑی ہے. لیکن نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. آپ نے کہا کہ پائلز کی شکایت ہے, اس کے لیے بھی جو وظیفہ ہم عرض کرنے جا رہے ہیں وہ طریقہ وہی ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے. فجر کی نماز میں فجر سے پہلے, فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے, ان 2 رکعت سنتوں میں پہلی رکعت میں الم ترا پڑھنا ہے, دوسری رکعت میں لی الاف قریش. یہ 2 صورتیں ایک ساتھ ہی ہیں, چھوٹی صورتیں عام طور پہ یاد بھی رہتی ہیں. الم ترا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لی الاف قریش. یہ 2 صورتیں پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد وہ جو ہم نے عرض کیا 111 مرتبہ یا اللہ یا سلامو, وہ پڑھ کے دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ یہ عمل جاری رکھیں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی ان کو جو بواسیر کی شکایت ہے وہ کم ہو جائے گی. اور جو ظاہری طور پہ احتیاط ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں اس کا بھی لحاظ رکھیں, اور دوائی علاج وغیرہ جو بھی ہے اس کو بھی جاری رکھیں, ساتھ میں یہ وظیفہ بھی کریں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہت جلد آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے. مولانا صاحب, جس کا نماز میں دل نہیں لگے گا اس کا وظائف میں دل کیا لگے گا؟ بہرحال ایسی صورت میں باقی جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کیا کریں؟ جی دیکھیے, اصل میں مسئلہ یہ ہے, اب اگر کوئی مریض یہ کہے کہ یہ جو ہے دوائی کھانے میں اس کا من نہیں لگتا, یہ دوائی نہیں کھانا چاہتا, تو علاج کیسے ہوگا؟ تو علاج کا طریقہ ہی یہی ہے, ہم رب کی بارگاہ سے جڑیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. ہم جب تک دور رہیں گے اور پھر چاہیں کہ ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں تو یہ مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. لیکن مولانا صاحب احساس تو ان کے گھر والوں کو ہے, جیسے پہلے ان کی بیٹی نے فون کیا, اس کے بعد ان کی اہلیہ نے فون کیا, لیکن اس شخص کو خود تو احساس ہی نہیں ہے. احساس جن کو جو پریشان ہیں, جو ان کے لیے فکر مند ہیں اور جن کو احساس ہے, تو وہ ان کے لیے عرض ہے, جو بھی ایسے ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے عرض ہے, کوئی اصل یعنی آپ کا لڑکا, آپ کے شوہر جو بھی وہ نماز کی طرف راغب نہ ہو, وظائف وغیرہ نہ کرتے ہوں, دین سے دور ہوں, تو ان تمام کے لیے عرض ہے کہ آپ جو بھی جس کے ہمدرد آپ ہیں ان کے حق میں روزانہ عشاء کے وقت 100 مرتبہ, رات میں 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھیں, شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. بالکل مختصر سا وظیفہ ہے, 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ جو آپ کے شوہر ہیں, بیٹے ہیں, بھائی ہیں, جو بھی ہیں,
نماز کی طرف جو متوجہ نہیں ہوتے، جن کا دین کی طرف دل نہیں لگتا، مائل نہیں ہوتا، ان کے لیے دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں ان کا دل دین کی طرف، نماز کی طرف لگنا شروع ہو جائے گا، نماز کی طرف راغب ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹاٹا جمشیدپور. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ ہے کام تو کرتے ہیں پر میرا گھر میں برکت نہیں ہے. دوبارہ بتائیے. کام تو میرا دیکھ راضی ہو. آپ کے فون کی وجہ سے، آپ کے ٹی وی کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے آواز میں بہت زیادہ. تھوڑا سا اگر آپ دور ہو کے بات کریں تو بہتر. جی فرمائیے فرمائیے اپنا مسئلہ فرمائیے جناب. چلے شاید ان کی کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کو فی الحال شامل کر لیں. آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا. فی الحال ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز آپ بند کیجیے پلیز. مجھے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی آپ کے یہاں سے. ہاں میرے ٹی وی کی آواز کم کرو. ہیلو. جی فرمائیے. کوشش کریں گے آپ کو سننے کی. فرمائیے. لیکن نہیں آ رہی آواز آپ کی. میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں. آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل پریشانی کیا ہوتی ہے اس سے. برحال ناظرین آپ سے بار بار گزارش، جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز آپ ہی کے لیے ہم کہتے ہیں. ہم کو آپ کی آواز ہی نہیں آتی ہے. بڑی مشکل سے آپ کا فون لگتا ہے پھر، لیکن بات نہیں ہو پاتی. ہمیں بھی افسوس اس بات کا. آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی شیخ عبد الرحمان اظہری صاحب، جو ہماری رہنمائی کریں گے. آپ فون کے ذریعے ان سے اپنے مسائل بیان کر کے ان سے حل حاصل کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا. دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے. دعا سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے. کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند فرماتا ہے. ناظرین فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. میں ایک بار پھر سے دہرا دوں برائے مہربانی. آپ ہی کے لیے ہم بولتے ہیں. آپ شاید نہیں سمجھ رہے اس بات کو. ٹیکنیکلی بہت ایشوز ہوتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے آواز میں. آپ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کیجئے. اس کے کچھ ہی سیکنڈ بعد آپ ٹی وی آن کر سکتے ہیں. آپ کو ٹی وی پر ہی اپنا جواب مل جائے گا. اتنا وقت آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ ٹی وی آن کریں. فون نمبرات آپ کے لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک بیجاپور سے محمد رفیق بول رہا ہوں. محمد رفیق بھائی فرمائیے. وہ میرے گال بلیڈر میں کنکر ہے. گال بلیڈر میں پتھر ہے آپ کی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کون سا وظیفہ؟ بالکل آپ کو بتائیں گے محمد رفیق اور صاحب. جو بھی میں گھر میں کام کرتا ہوں وہ سب الٹا ہوتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا الٹا ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے محمد رفیق بھائی. شکریہ. جی دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے. اور یہ جو وظیفہ ہم عرض کر رہے ہیں اس کو روزانہ پابندی سے پڑھا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں متوجہ ہو کر اس کو پڑھا کریں. 100 مرتبہ یا قہارو روزانہ صبح پڑھنا ہے. 100 مرتبہ پڑھنا ہے. شام میں 100 مرتبہ. اور یہ صبح شام کا جو بھی وقت ہو ایک مقرر وقت کر کے پڑھیں. مختصر سا وظیفہ ہے. یا قہارو پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کام کرنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. کسی سے مشورہ کر لیا کریں. اسلام نے اس حوالے سے 2 رہنمائی ہمیں عطا کی ہے.
ایک تو یہ کہ آپ جس فیلڈ میں جو کام کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے جو آپ کے مخلص ہیں، جو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ مشورہ لیا کریں، اس کے بعد کام کیا کریں. اور دوسری چیز یہ، کوئی اہم کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کریں. استخارہ کا مطلب لوگوں میں بڑی بدگمانیاں ہیں، وسوسے ہیں. استخارہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے، مکروہ وقت نہ ہو، جب بھی موقع ملے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد استخارہ کی دعا ہے جو عام دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر لیا کریں. آپ خود دیکھیں گے احادیث میں باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی مشورہ کر کے کام کرے گا وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوگا. جو استخارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی لکھ دیتا ہے. اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے اس میں نقصان ہے، استخارہ آپ نے پہلے سے کیا تو خود ایسے حالات بن جائیں گے، آپ کا دل ایسا بنے گا کہ آپ اس کام کی طرف راغب ہی نہیں ہوں گے، مائل نہیں ہوں گے. اگر اس کام میں بہتری ہے تو پھر آپ اس طرف مائل ہوں گے، آگے بڑھیں گے. تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیں. تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے، بڑے بڑے بزنس کرنے سے پہلے، رشتوں سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے یہ 2 چیزوں کو شامل رکھیں تو انشاءاللہ سینکڑوں مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل. ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں وہاں سے بول رہا ہوں، ندیم. فرمائیے ندیم بھائی. ٹی وی کی آواز تو بند کر دیجئے. جی ٹی وی کی آواز بند کر رکھیے سر. نہیں ہے سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شیاطین کا زور ہے لیڈیز پر. کیا ہے؟ لیڈیز پر شیاطین کا زور ہے. ہاں جنات کا. تو اس کے لیے میرا ایک دوست بولا کہ تم اللہ کا نام پڑھا کرو، ہاں، تو اس میں تمہیں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور اس کا دور ختم ہو جائے گا. ہاں. تو اب مسئلہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا اللہ کا نام اچھا ہے جو کون سا نام تھا؟ کون سا نام آپ کے دوست نے کون سا نام بتایا اللہ تعالیٰ کا؟ میں یا سلامو پڑھ رہا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے. ہاں جی اس نے یہی بتا تھا یا سلامو، پر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اچھا کون سا رہے گا. ایک منٹ، مولانا صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ جاننا چاہ رہے ہیں ندیم صاحب. جی یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ پہ شیاطین کا زور ہے، شیاطین کا اثر ہے؟ زور ہوتا ہے انہیں، مطلب نہیں ندیم صاحب، جو خواتین ہیں، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، بہرحال آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ ان پہ جنات کا سایہ ہے، شیاطین کا سایہ ہے، کیا ہے یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ نہیں، ان کو دکھایا تھا ایک بار بہت ٹائم پہلے. کسی سے بات کی تھی آپ نے؟ جی دکھایا تھا انہیں کسی کو، تو انہوں نے بتایا تھا کہ شیاطین کا دور ہے. جی مولانا صاحب ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ ہم اس کے لیے وظیفہ. جی ندیم صاحب، لیکن آپ سے ایک بات ہم پھر سے کہیں، آپ نے ٹی وی کی آواز بند نہیں کی. بڑی دقت ہو رہی تھی آواز میں، لیکن میں نے چونکہ آپ کا مسئلہ سنگین ہے تو میں نے بہت زور لگا کے آپ کی بات سن لی. بہرحال شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی دیکھیے، یہ کسی سے انہوں نے دکھلایا، یعنی کسی کے پاس گئے تو کسی بابا نے ان سے کہا ہے کہ شیاطین کا زور ہے. یہ یاد رکھیے، عام طور پہ جو تعویذ گنڈا وغیرہ کرتے ہیں شاید باید کوئی صحیح معنوں میں جو حقیقت ہے وہ بتاتے ہیں. اکثر و بیشتر 90% جو ہے جھوٹ پہ ان کا کاروبار چلتا ہے. اچھے بھلے انسان کو جو ہے کسی پہ جادو کا اثر بتاتے ہیں، کسی پہ شیطان کا اثر بتا کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، پھر ان کو تعویذ وغیرہ دے کر کے پیسہ اصول کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک کاروبار چل رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہمارا پروگرام کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو سادے انداز سے دین کے صحیح طریقے کے مطابق ان کو رہنمائی دی جائے. تو خدا کے لیے ہماری سب سے گزارش ہے کہ ایسے بالکل جاہل قسم کے آپ کو لوٹنے والے، آپ کو پریشان کرنے والے باباؤں سے بچے رہیں. جو یہاں سے آپ کو بتائے جائیں ان وظائف پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے. دیکھیے بھائی، ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن آپ کو یہ شک ہے تو ہم کچھ وظیفے عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پابندی سے پڑھا کریں. اتنا اس میں اثر ہے، دنیا کا کوئی جادو، کوئی شیطان اس کے آگے ٹک نہیں سکے گا. آپ اس کی پابندی کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے. صبح نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صبح فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھیں
آیت الکرسی کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں ہیں. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں. اپنے اوپر دم کر لیں، جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پورے بدن پہ دم کر لیں. اور رات میں بستر پر پہنچنے سے پہلے یہ عمل کر لیں. یہ 2 چیزیں کریں. آیت الکرسی 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں. پورے بدن پہ ہاتھ کو پھیر لیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے. صبح کرنا ہے، رات میں بستر پر پہنچنے کے بعد کرنا ہے. چلتے پھرتے یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یہ 2 اللہ کے نام ہے. چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے، جب بھی خالی وقت رہے، اس کا ورد کرتے رہیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ کیسا ہی جادو کیوں نہ ہو، کیسا ہی شیاطین جنات کا اثر کیوں نہ ہو، سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مسلسل کرتے رہیں. بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی جو میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے خود ہی کہہ دی. بہت شکریہ. کہ آج کل بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہر کوئی عامل بنا ہوا ہے. مطلب بیشتر شخص جس کو شاید کچھ آتا بھی نہیں ہے اور وہ بھی اس بات کا وہ کرتا ہے کہ میں عامل ہوں اور میں آپ کو بتا دوں گا. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے، حالانکہ عامل بھی ہیں. اس بات سے انکار نہیں ہے کہ عامل نہیں ہیں، لوگ عالم نہیں ہیں، عامل نہیں ہیں، لیکن کون عامل ہے کون عالم ہے ہمیں اس بات کا کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے. کہیں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے، پھر آپ سے پیسے اینٹ لیتے ہیں، پھر آپ اس کے چکر میں دوبارہ ان کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں اور آپ کا وقت بھی ضائع اور آپ کے پیسے بھی ضائع اور آپ کو نا امیدی کے سوا وہاں کچھ نہیں ملتا ہے. اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، صرف اور صرف دعاؤں کے ذریعے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. نہ آپ سے کبھی ہم پیسے لیتے، نہ ہمارا کوئی ایسا مقصد، نہ کسی مسلک کو، نہ کسی فرقے کو، نہ کسی فقہ کو ہم پروموٹ کرتے، نہ ایسی کوئی بات. صرف اور صرف سمپل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ہم یہاں دعائیں بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا باقی دعائیں ہیں قرآن شریف میں. تو شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی فرمائیے. میں گجرات سے بولتا ہوں. جی گجرات سے کال کرنے کے لیے شکریہ، لیکن ٹی وی کی آواز اگر آپ بند نہیں کریں گے تو میں آپ کی بات نہیں سن پا رہا ہوں. ہاں تو میں نے بند کی ہے، میرے کام دھندے میں پریشانی ہو گئی ہے اور کام دھندا چل نہیں رہا. جی ٹھیک ہے، کام دھندے میں پریشانی آپ کی ہے، کام دھندا آپ کا نہیں چل رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. کا مسئلہ بتائیے مجھے. بالکل بتائیں گے آپ کو. شکریہ. جی بھائی، جی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، راستے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزگار میں برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم جہاں اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، پورا دن رزق کمانے کے لیے روزگار کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت اپنے رب کے لیے بھی نکال لیا کریں، نماز پڑھ لیا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تو آدھے سے زیادہ مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ وظیفہ جو ہم عرض کر رہے ہیں اس کی پابندی کریں. اللہ چاہے تو کچھ ہی دن میں آپ بالکل یہ تمام شکایتیں ختم ہو جائیں گی. آپ اپنے رزق میں، روزی میں برکت دیکھیں گے، کاروبار بالکل چلتا ہوا دیکھیں گے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے. فرشتوں کو بھی اس وظیفے کی برکت سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو آپ پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو یہ تحفہ ملا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ. آپ اس کو پابندی سے پورے دل جمعی کے ساتھ پڑھا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. بچی 13 سال کی ہے. جی محترمہ تھوڑا سا زور سے بولیے. میں آتی کو لگا سکتی میوٹ کرو اس چینل TV7 کی. ہماری بچی 16 سال کی ہے، 13 سال کی ہے. ان کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا. پرسوں بتایا کہ لائف اسکیننگ کرے تو پیٹ میں گڈھا ہے، بالکل نکلا. پیٹ میں کیا نکلا؟ گڈھا، گاٹ. اچھا. تب ان کے رپورٹ بھیجے بامبے ٹیسٹ کرنے. رپورٹ اچھی نارمل آنا تو آپ بتائیے. رپورٹ اچھی آ جائے اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اس کے لیے آپ کو دعا چاہیے. آپ کو ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے.
جی بہن دیکھیے، آپ نے جو بتایا ہے، یعنی آپ کی لڑکی کو جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آج سے روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یا سلام پڑھیں. 313 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. اور جب رپورٹ کے لیے جائیں تو اس کے تقریباً 1 گھنٹے سے پہلے پڑھنا شروع کریں، آدھے گھنٹے سے پہلے، جیسی بھی سہولت ہو. جانے سے پہلے سے آپ شروع کریں، اور رپورٹ کے دوران بھی ہو سکے تو چیک اپ وغیرہ جب ہو رہا ہو اس کے دوران بھی اگر ممکن ہو سکے تو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بالکل نارمل رپورٹ آئے گا. آپ اس کو پورے اعتقاد کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا بھی کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام 313 بار روزانہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. اور رپورٹ کے لیے چیک اپ وغیرہ کرانے کے لیے جب جائیں گے آپ تو اس وقت لگاتار کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے سے پڑھنا شروع کر دیں. واپس آنے تک پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ بالکل رپورٹ نارمل آئے گا انشاءاللہ. آپ بالکل شدت اور یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کی یہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا کہنا ہے کہ ہماری روزی روٹی صحیح چلتا نہیں. ہمارا اسٹاف جو ہے کام کھول لیا. آپ سے میں ایک بات کہوں، مجھے اس لیے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ کے یہاں ٹی وی آن ہے. اس کو ذرا سا بند، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، پھر اطمینان سے اپنا مسئلہ بتائیے. ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ کے لیے. ہلو جی فرمائیے. نہیں بول رہے ہیں نا، ہمارا روزی روٹی صحیح نہیں چل رہا ہے. ہمارا گھر بھی آفس ہے، وہاں کام آتا نہیں ہے. ہمارا اسٹاف تھا، وہ کام اپنا کھول کے بیٹھ گیا، گاڑی گھوڑا لے لیتا ہے. جی کاروبار میں دقت ہے، پریشانی ہے، روزی میں پریشانی ہے. ٹھیک ہے، کام آپ کے رکے ہوئے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے بہن، آپ کے گھر والوں سے کہیے کہ روزانہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے، 60 ٹائم. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ مسائل حل کرتا ہے. اور جس کو بھی روزی وغیرہ میں تکلیف ہے، رزق میں تکلیف ہے، وہ یاد رکھیں اپنی کمائی سے کچھ حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کریں. ٹھیک ہے، آپ کی کمائی کم ہے تو جتنا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہزاروں میں نکالیں، 10 20 50 100 جتنا آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں تھوڑا بڑا دل کر کے نکالیں. کسی غریب محتاج ضرورت مند کو دے دیا کریں. یہ جو پیشہ ور بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو نہ دیں، بلکہ جو حقیقت میں غریب ہے، محتاج ہے، اس کو دے دیا کریں. کسی بھوکے کو کھلا دیا کریں، صدقہ کیا کریں. صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. جو ہم پہ آنے والی مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. جو موجود ہیں مصیبت، وہ بھی مصیبت ٹل جاتی ہے. جو آنے والی ہے وہ بھی نہیں آتی. تو باضابطہ احادیث میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا. تو اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بالکل برکت ہوگی. فون نمبرات آپ کے اسکرین پر موجود ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف دعا ہی ایک ایسا گائیڈ لائن ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھروسے پہ ایک گائیڈ لائن ہے جس سے آفت اور مصیبت سے چھٹکارا مل سکتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی السلام علیکم. جی فرمائیے محترمہ. جی میں جے پور سے بول رہی ہوں. میں آپ کی شاید ریگولر کالر ہو گئی ہوں. جی بالکل، مجھے یاد ہے. جی میرا نام شریم ہے. بھائی جان میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ جو دعائیں وظیفہ بتائی جاتی ہے یوٹیوب اس سے دعا اور دوا نیوز 3 پہ، جی عشاء کے بعد کی، جیسے ہم کئی بار عشاء کی نماز ہم 9 رکعت ہی پڑھ پاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں؟ اور جیسے بیچ میں چھوٹ جائے تو کیا پڑھ سکتے ہیں دوبارہ سے دعائیں؟ جی بالکل. اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا. ایک مسئلہ تھا آپ کا پچھلی بار جو آپ نے یہ کہا تھا بیٹی کے بارے میں، اس کا کیا رہا؟ بیٹی کے لیے بھائی جان میں نے کہا تھا غیر قوم سے وہ چاہتی تھی، تو وہ تو آپ راضی ہے شادی کے لیے کہ آپ لوگ لڑکا دیکھو،
تو میں وہ دعا بتایا تھا ہارون مفتی صاحب نے, تو میں دعا پڑھ رہی ہوں. بالکل, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ ہوا آپ کو. بس اتنا ہی میں آپ سے بلوانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کو بھی فیڈ بیک ملے اور ہم کو بھی فیڈ بیک ملے, ہمیں بھی خوشی ہوتی اس بات سے کہ آپ کو ان دعاؤں سے فائدہ ہو رہا ہے. پہلے کہاں بیٹی مان نہیں رہی تھی, لیکن کہیں نہ کہیں کسی حد تک وہ آپ کے اس میں آپ کی بات ماننے لگی. شکریہ, آپ کو بتا دیں گے. مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ جی, ان کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ اگر کسی دن دعائیں چھوٹ جائیں, خاص ایام کی بھی بات کر رہی تھی, یا دعائیں چھوٹ جائیں تو اس میں کیا کر سکتے ہیں, اور عشاء کی نماز کے بعد کیا باقی دعائیں, اگر دن بھر یہ دعائیں نہ پڑھ سکیں تو کیا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں؟ جی دیکھیے, ہمارا جو طریقہ ہے عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے وظائف بولا کرتے ہیں. یہ جو وظیفے ہیں آپ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جو خواتین کے لیے خاص دن ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو رہے نہ رہے وضو کر سکتی ہیں, اگر آپ پاکی کے حالت میں ہیں تو بہتر ہے, ورنہ جو خاص دن ہوتے ہیں خواتین کے ان دنوں میں بھی بالکل پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی قرآن کی آیت ہے, کوئی سورت ہے, تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی بطور دعا کچھ حصہ شروع کا حذف کر کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص آپ کو پڑھنا ہے, قل حذف کر کے یعنی قل کو چھوڑ کر هو اللہ احد سے پوری سورت دعا کی نیت سے, تلاوت کی نیت سے نہیں, دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. بہرکیف جو وظیفے بتائے جاتے ہیں جو اللہ کے نام ہیں, صرف وظیفہ ہے جو, وہ آپ خاص دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک معاملہ رہا. دوسرا معاملہ یہ کہ یہ جو اوقات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. یعنی جس وقت آپ کو بتایا گیا کہ فجر یا عشاء کے بعد کہا جاتا ہے یا شام میں کہا جاتا ہے, جو بھی, تو ان اوقات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کوشش کریں انہی اوقات میں پڑھنے کی, اس لیے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فرشتے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. روزانہ آپ اسی وقت پڑھتے ہیں تو اسی وقت آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل لے جا کے پیش کرتے ہیں, تو جلد سے جلد آپ کا مسئلہ حل ہونے کے پورے امکانات ہیں. آپ نے وقت کو بدل دیا, کبھی فجر میں, کبھی ظہر میں, کبھی عشاء میں پڑھ لیا, تو گویا آپ خود اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ اس معاملے میں سیریس نہیں ہیں, آپ سنجیدہ نہیں ہیں. تو اس لیے عملیات میں, وظائف وغیرہ میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ وقت کی پابندی, یہ بڑی اہم بات ہے. کبھی کسی وجہ سے, بہت زیادہ مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے, آپ رات میں بھی پڑھ کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل خلوص دل کے ساتھ دعا کریں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ اس میں بھی اثر دے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر باہر رہتے ہیں. جی. اور وہ غصہ بہت کرتے ہیں, فون پر اگر بات کرتے ہیں. باہر کہاں, ملک سے باہر رہتے ہیں؟ جی جی, کام کرتے ہیں. انڈیا سے باہر رہتے ہیں مطلب؟ اگر ہاں جی جی, فون پر کوئی بات کرتے ہیں, جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو بات کرنی چھوڑ دیتے ہیں. تو میں اس کے لیے کوئی وظیفہ, جیسے غصہ کم آئے اور مطلب بات کرنی نہ چھوڑے اور پیار سے رہیں. کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے کام میں سٹریس ہو, ذہنی تناؤ ہو؟ کبھی آپ نے؟ نہیں, وہ شادی سے پہلے سے بہت غصہ کرتے ہیں. اچھا, مزاج ہی, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مزاج ہی غصہ کرنے کا. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. جی دیکھیے, آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں ان کے لیے کہ ان کے مزاج میں نرمی آئے اور غصہ کم ہو, اور ان کو اگر ہو سکے تو کسی اور بہانے سے ان کی بھلائی کے لیے آپ کہیں کہ آپ کے لیے ایک وظیفہ میں نے سنا ہے, یا آپ کی طبیعت کی بہتری کے لیے ہے. یہ مت کہیں کہ غصے کے لیے ہے, آپ کی طبیعت کی بہتری کے لیے ہے, آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یا رحمانو روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہیے فجر کے بعد, تو ہو سکتا اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے غصے میں کمی آئے گی. آپ بھی اپنے طور پہ جب بھی نماز پڑھیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے لیے دعا کیا کریں. جو شخص کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. بالکل, جو شخص, اسی لیے ہم لوگ اکثر لوگوں سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, لوگوں سے دعائیں کروائی بھی جاتی ہیں. بہرحال ایک اور کالر. السلام علیکم. علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میں مہاراشٹر سے طاہر بھائی بول رہا ہوں. فرمائیے. ہاں, میری بچی 10-15 سال کی ہے,
अपनी अम्मी का सुनती नहीं है और चिड़चिड़पना करती है और बहुत जिद करती है। तो जी मौलाना से मेरी गुजारिश है कि उसके लिए कुछ दुआ करे और बताए। बिल्कुल जनाब, आपको ज़रूर बताएंगे। बच्ची नाफरमान है, ज़िद्दी है, उम्र का तकाजा है। उम्र क्या है? 15 साल की। 15 साल की, जी ठीक है। देखिए, आप 2 अमल आपके लिए अर्ज करते हैं, इनको पाबंदी से करें, और तमाम वालिदैन जिनको अपनी औलाद से शिकायत है ये 2 अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो उनकी शरारत में कमी होगी। एक ये कि या हमीदू पढ़ के वो जो पानी दिन भर पीते हैं उस पानी में दम कर दिया करें। या हमीदू 90 बार पढ़ना है, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ के दम कर दें। दूसरा अमल ये है, सूरज के निकलने से पहले पहले, यानी फजर का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले बच्ची के सिराने खड़े होकर 21 मरतबा या शहीदू पढ़ें। बहुत छोटा सा अमल है, मुख्तसर अमल है, लेकिन बहुत असर रखता है। या शहीदू 21 मरतबा सूरज निकलने से पहले पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें अपने औलाद के लिए। वालिदैन की दुआ औलाद के लिए ऐसे ही है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है। तो दुआ करें, आपकी दुआओं से ही चाहे तो उनकी तबीयत में सुधार आ सकती है। और माहौल भी आप ऐसे बनाएं कि बच्चों को शरारत का मौका ना मिले, उनको अच्छी तरबियत करें, अच्छी नसीहतें करते रहें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद साहब औरंगाबाद। फरमाइए जनाब। सर सवाल ये है कि जैसे हमें दुआ करना चाहिए तो सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? मकान होता है या मस्जिद होती है या काबतुल्लाह होता है? क्योंकि जिसको जरूरत है वो तो दुआ के लिए कोई जगह का मुकर्रर करता ही नहीं। जनाब एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा, आपने जो 3 चीजों जगहों का नाम लिया है, घर, मस्जिद और काबतुल्लाह, हाँ, तीनों का अपना अपना तकद्दुस है। आप घर को मस्जिद से और मस्जिद को काबतुल्लाह से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जैसे जरूरतमंद जो रहता है वो तो कहीं पे भी बैठ जाता है तो अल्लाह से दुआ मांगता है जी। तो सबसे मुक़द्दस जगह ऐसी कौन सी है जो हमारी दुआ जल्द से जल्द कबूल हो जाए? सबसे मुक़द्दस, ठीक है, आपको बताएंगे। शुक्रिया जी। देखिए भाई, अच्छा सवाल किया आपने कि जाहिर सी बात है घर से भी ज़्यादा मस्जिद की अहमियत है, एक मुबारक जगह है। आम मस्जिद से बढ़कर खाने काबा और मस्जिद नबवी है, वहाँ अगर दुआएं की जाएं तो बिल्कुल बारबरकत जगहें हैं, वहाँ कबूल होने की पूरी उम्मीद है। जगह के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जिसको याद रखना है, सारे नाजरीन से हमारी गुजारिश है, गफलत के साथ की जाने वाली दुआएं कभी कबूल नहीं होती। अहादीस में बाज़ाब्ता वजाहत इसकी मौजूद है। आप गफलत के साथ, यानी आपका जहन कहीं भटका हुआ है, दिल में कुछ और ख्याल आ रहा है, सिर्फ अल्फाज आपके ज़बान से निकल रहे हैं, तो ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अक्सर हमारी दुआएं कबूल ना होने की बहुत बड़ी वजह यह होती है। दूसरी वजह हराम कमाई, यानी हराम लुक़मा एक भी हलक के नीचे उतर जाए तो वो अपना असर दिखाता है। कम से कम 40 दिन तक आपकी इबादतें, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो रिस्के हराम से बचें, हराम कमाई से बचें और पूरी दिलजमई के साथ, तवज्जो के साथ अल्लाह की बारगाह में रुजू हों तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाला है। वो चाहे जंगल में रहे, पेड़ के नीचे रहे, कहीं भी रहे, अल्लाह हर बंदे की पुकार को सुनने वाला है। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा? वालेकुम अस्सलाम। हम आप दरभंगा से बोल रहे थे। फरमाइए भाई। हेलो जी फरमाइए। आपकी बात प्रोग्राम दुआ और दवा में हो रही है, हम सुन रहे हैं आपको। जी, मैं दुआ चाहता हूँ। मेरे बड़े लड़के डिप्लोमा करके अभी बेकार बैठे हुए हैं, इसलिए मैं दुआ चाहता हूँ कि रोजी लग जाए। कारोबार के लिए जी, रोजी के लिए आप डिप्लोमा इंजीनियर कर चुका है, नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल जी समझ गए भाई। आपका पढ़ाई उनकी मुकम्मल हो चुकी है, अब जॉब की तलाश है। ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे। शुक्रिया जी। देखिए भाई, आप अपने लड़कों से कहें, जिनको जॉब की ज़रूरत है उनसे कहें, इशा की नमाज के बाद सोने से पहले या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ये 500 मरतबा पढ़ना है। 5 तस्बीहां, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें
اور کھڑے ہو کر یہ پڑھنے کی کوشش کریں, کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں. اور کسی کو اگر پیر میں تکلیف ہے, کھڑے ہونے میں کوئی پریشانی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں. اور دعا کریں اس کے بعد, اس وظیفے کے بعد اللہ چاہے تو بہت جلد آپ کو انشاءاللہ نوکری مل جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی فرمائیے محترمہ. جی میں سبا خان بلرام پور سے, ضلع بلرام پور سے بول رہی ہوں. جی سبا خان بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرے سر میں مغرب کے وقت درد ہوتا ہے اور سر بھاری بھاری لگتا ہے, مطلب سر میں. آپ کا ہم صرف اتنا مسئلہ میں سمجھ گیا کہ آپ کے سر میں مغرب کے بعد بہت درد ہوتا ہے. آپ اگر ٹی وی کی آواز آن رکھتی تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا اور بھی مسئلہ سن سکتا تھا. ٹیکنیکلی اس میں بہت دقتیں آتی ہیں, آواز آپ کی نہیں آئی. بہرحال مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی سر میں درد ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس دکھائیں کہ وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے دن بھر کے کام کاج کی وجہ سے, مصروفیات کی وجہ سے شام میں سر میں درد ہوتا ہو, وہ آپ ڈاکٹر سے بتائیں اور اس کا جو بھی علاج ہے وہ بالکل شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد, اگر نماز نہ بھی پڑھیں ان دنوں میں بھی, آپ یا قویو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتی ہیں تو نماز کے اسی وقت میں سر پر ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھ لیا کریں. اور صبح شام یا سلامو 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, پانی پر دم کر کے پانی پیا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سر کے درد کی شکایت دور ہوگی. بالکل. ایک بار پھر سے گزارش کرتا ہوں, ٹی وی کی آواز, جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کیجیے. آپ کو ٹی وی پر آپ کی آواز بھی اس کے بعد سنائی دے گی اور آپ کا جواب بھی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے کون صاحب ہے, کہاں سے؟ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں, ملک پیٹ سے. جی فرمائیے. میرے کو شوگر ہے, میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے, بی پی ہے, منہ کھل جاتا, دنیا کے ٹیسٹان کرا لی کچھ بھی نہیں ہے, میری چہرہ فلیور رہتا, پھر نماز قرآن سب پڑھتے رہتی. شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے؟ ہاں شوگر ہے, بی پی ہے, چہرہ پھول جاتے رہتا, چہرے کا ٹیسٹ کرا, چہرہ بھی پھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جا دیں گے. اور ایک سوال ہے میرا کہ میری بیٹی کی شادی, دنیا کا نماز قرآن ہر بیٹی کی شادی کے رشتے آتے مگر کہ ہفتے میں 2 کوئی جواب ہی نہیں آتا. اور دوسرا سوال ایک ہے کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے, اب 14 سال کا ہے, اس کو فیڈس آتے جہاں منیوا گر جاتا, اس سے کہ ڈاکٹر اس کا علاج جب تک چل رہا. کب سے آ رہے ہیں اس کو؟ ہاں ٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں, ہر مہینہ چیک اپ. کب سے آ رہے ہیں, کس مطلب بچپن سے آ رہے ہیں, پیدائشی 5 دن کے بچے کے جب سے آ رہے ہیں, جب سے اب تک علاج چالو ہے, دوا گولیاں, ابھی ڈاکٹر پھر 7,000 کا ٹیسٹ لکھا, خون کا ٹیسٹ کروانا بول کے بولتا. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. بیٹی کی شادی کے بعد سے بہت پریشان ہوں, ایک بیٹی ہے, رشتے آتے مر جمتے نہیں. بالکل آپ کو محترمہ ضرور جواب دیں گے. یہ پریشانی بہت ہے میرے گھر میں. جی دیکھیں بہن, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہم اگر سچے دل سے اس کی طرف رجوع ہو جائیں, اللہ کی بارگاہ سے ہم جڑ جائیں تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے. آپ نمازوں کی پابندی کیا کریں, گھر میں بھی نمازوں کی پابندی کی تاکید کریں, اس کے ساتھ ساتھ ان وظائف کو پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہتری ہوگی. آپ نے کہا کہ شوگر ہے, بی پی ہے, دیگر اور بھی پریشانیاں آپ نے بتائی. اس کے لیے عرض ہے کہ صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر اپنے بدن پر دم کر لیا کریں. اس کے بعد 111 مرتبہ یا اللہ یا سلام صبح, یا اللہ یا سلام 111 مرتبہ شام میں. یہ 2 عمل پابندی سے روزانہ کرتے رہیں. دونوں پڑھنے کے بعد اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور پانی پر بھی دم کر کے وہی پانی پینے کی کوشش کریں. آپ کی صحت بہتری کی طرف آئے گی انشاءاللہ. اور آپ نے لڑکی کے بارے میں کہا ہے کہ رشتہ نہیں آتا ہے, تو سورہ یاسین روزانہ ان کو کہیں کہ پڑھیں. فجر کے بعد روزانہ پابندی کے ساتھ سورہ یاسین پڑھیں. جن دنوں میں سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں یا ذل جلال والاکرام 313 مرتبہ صباحی کے وقت پڑھیں. یہ عمل جاری رکھیں. کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے ساری رکاوٹیں انشاءاللہ اللہ چاہے تو دور ہو جائیں گی
मुनासिब रिश्ता इंशाल्लाह आएगा। और आपने अपने लड़के के लिए कहा कि फिट्स की शिकायत है, अल्लाह ताला उनको इस शिकायत से दूर फरमाए और उनको शिफा अता फरमाए। उनके लिए एक वजीफ़ा अर्ज है, या मुहैमिनू रोज़ाना 29 मरतबा पढ़ें, या मुहैमिनू 29 टाइम्स 29 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद पढ़ के उन पर दम करें, पानी पर दम करें, और उसके साथ ही साथ दिन में 3 मरतबा याद से 3 मरतबा सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के उन पे दम किया करें और पानी पर भी दम करके वही पानी पिलाया करें। ये 2 अमल आप अपने लड़के के लिए करें, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह उनकी वो शिकायत में काफ़ी कमी आएगी। जी बहुत शुक्रिया, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं सुना हो या नहीं लिख पाए किसी वजह से तो तमाम नाज़रीन को बता दें, प्रोग्राम यूट्यूब पे दस्तयाब होता है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि दूसरे से करवाई गई दुआ अक्सर कबूल होती है, हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। मौलाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।